بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 38 سندرس في هذا الدرس المهن والأشغال. المهن جمع مهنة. مهنة یعنی پیشہ اور ملازمت. ومهنة كل رجل له مهنته وهو يشتغل بشغل يشتغل بأمر. کسی نہ کسی کام کے ساتھ ہر انسان مشغول ہے، یا تو وہ مدرس ہے یا پھر وہ درزی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام کرتا ہے. تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں المہن والاشغال. اشغال شغل کی جمع ہے. شغل آپ سمجھتے ہیں کسی بھی کام میں بندہ مشغول ہوتا ہے تو وہی اس کا شغل کہلاتا ہے. عربی زبان میں جس طرح مہنہ کہتے ہیں، مہنہ فن اور کسی چیز میں ماہر ہونا، کسی پیشے کو اختیار کرنا. مہنہ کا ترجمہ ہم کریں گے پیشہ. یہ میرا پیشہ ہے. مثلا میں کہتا ہوں انا ممرضۃ، انا ممرضۃ. یہاں تصویر میں بھی ہے انا ممرضۃ. یہاں پر میں نرس ہوں، انا ممرضۃ، میں نرس ہوں. تو نرسنگ میرا پیشہ ہے. انا دکتور، میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹری یعنی میں ڈاکٹر ہوں تو یہ میرا پیشہ ہوا. تو یہ اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ہوں جس سے ہم جملے بنا سکیں اور تعبیرات بنا سکیں. ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے ہمیں ان اسماء کی اور ان مہن اور اشغال کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم نے المستوى الاول میں الحوارات العربیہ السہلہ میں اس طرح کی کوئی چند چیزیں لی تھیں. اب ہم مزید یہ جو رہ گیا ہے تصویروں کے ساتھ اس طرح کے اسماء ہم لیں گے تاکہ ہمارے جو ذات لغوی ہے، ویکیبلری ہے، اس میں اضافہ ہو سکے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. غواص، غواص غوطہ خور، جو سمندر میں تیرتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے. غواص کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے غاصا. غاصا یغوص. یہ افعال میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ استعمال کرنے میں آسانی ہو. غاصا زید فی البحر، زید سمندر میں، زید نے غوطہ لگایا. غاصا زید فی البحر یغوص زید فی البحر، زید سمندر میں غوطہ لگاتا ہے یا لگائے گا. یغوص مستقبل کے لیے مضارع کا صیغہ ہے اور غاصا ماضی کا. اسی طرح میکانیکیون، میکینک. میکانیکیون عربی میں اس کو مثلا ہم جملے کس طرح کے ہم کہیں گے ہوا میکانیکیون، وہ میکینک ہے. ہوا نجار، وہ بڑھی لکھا ہوا یہاں پہ نجار، یعنی جو ٹیبل وغیرہ اور الماریاں وغیرہ بناتا ہے، نجار جو لکڑیوں کو بناتا ہے. قابلۃ یا مولدۃ، اس کو قابلہ بھی کہتے ہیں اور مولدہ. تو ہم کہیں گے ہی قابلۃ ہی مولدۃ، وہ دائی ہیں. ہی ممرضۃ، وہ نرس ہیں. ہی مضیفۃ، وہ ہوسٹس ہیں، جہاز میں ہوسٹس. ہی مضیفۃ. ہوا مضمد، مضمد کمپاؤڈر جو پٹیاں وغیرہ کرتا ہے. ہوا مضمد، اس کو یاد رکھیں، ہوا مضمد. ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. ہوا مہندس. این مہندس، انجینئر کہاں ہے. ہوا فی العمارۃ، وہ عمارت میں ہے. ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این غسال، غسال کہاں ہے. غسال فی الدکان، غسال دکان میں ہے. اس طرح سے جملے ہم بنانے سیکھیں. یہاں پر ہوا مصمم،
مصمم نقشہ بنانے والا ہے، تصمیم کرتا ہے، تصمیم کہتے ہیں عربی زبان میں جو کسی چیز کا نقشہ بنائے یا ڈیزائن کرے۔ ہوا لاعب وہ کھلاڑی ہے، ہوا فلاح وہ کسان ہے۔ تو اس کے جملے بنائے جائیں، مثلا فلاح فی المزرعتی، کسان کھیت میں ہے، فی المزرعتی، یا اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں فی الحقل، حقل بھی کھیتی کو کہتے ہیں، حقل۔ اس کے علاوہ ہے ہوا مدیر وہ مہتمم ہے، ہوا مدیر المدرستی وہ مدرسے کا مہتمم ہے، یا ہوا مدیر العصریتی وہ اسکول کا پرنسپل ہے، العصریہ اسکول۔ ہوا مذیع وہ براڈ کاسٹر ہے، مذیع جو خبریں اور اطلاع دیتا ہے۔ منشد ہوا منشد وہ نعت خواں ہے، انشد ینشد یہ اس کا فعل ہے، انشد الطالب، انشد الطالب نشیدا جمیلا، طالب نے خوبصورت نعت سنائی اور کہی، خوبصورت نعت پڑھی۔ انشدہ معنی انشاد کرنا، نعت پڑھنا، نعت گوئی کرنا، نعت خواں، منشد۔ تو یہ اسم فاعل ہے، انشد ینشد فہو منشد، اخبر یخبر فہو مخبر، مدیر ہو گیا، مذیع ہو گیا، منشد ہو گیا۔ ہوا معلم ہوا مدرس، ہوا خیاط وہ درزی ہے، ہوا خطاط، ہوا حلوانی، ہوا حلوانی وہ حلوائی ہے، مٹھائی بنانے والا۔ ہوا حداد وہ لوہار ہے، ہوا اطفائی فائر بریگیڈر جو آگ کی گاڑی، جو سیارۃ الاسعاف، اس کو ہم کہتے ہیں سیارۃ الاسعاف، اس کا ذکر بھی آگے گاڑیوں کے اس میں آئے گا۔ تو اطفائی جو گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے اور آگ کو بجھاتا ہے۔ اطفائی کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا فعل ہے اطفاء یطفئ، اطفاء زید النار، زید نے آگ کو بجھایا، اطفاء یطفئ تو یہیں سے لیا گیا ہے اطفائی، آگ بجھانے والا۔ ہوا امین المکتبتی ناظم کتب خانہ ہے، امین المکتبہ کہتے ہیں جو کتب خانے کا ناظم ہو، اس کو امین المکتبہ کہا جاتا ہے۔ ہوا امین الصندوق وہ خزانچی ہے، خزانچی ہے اور وہ رکھوالی کرتا ہے پیٹیوں وغیرہ کا۔ ہوا محرج وہ جوکر ہے، محرج لوگوں کو ہنساتا ہے، کھیل تماشا دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض پیشے ہیں، وہ بھی ہم ذکر کر دیں۔ ہوا حلاق ہوا حجام، حلاق حجام نائی۔ ہوا محاضر وہ لیکچرار ہے۔ ہم جب اردو میں کہتے ہیں محاضرات، تو محاضرات اسی محاضر یعنی محاضر محاضرات دیتا ہے۔ ہوا محاضر اور اس کا فعل بھی ہم کہہ سکتے ہیں حاضر محاضر فی المدرستی، محاضر اور لیکچرار نے مدرسے میں لیکچر دیا، حاضر محاضر فی المدرسہ۔ ھذا حطاب، ھذا حطاب یہ لکڑہارا ہے، لکڑیاں جمع کرنے والا، کاٹنے والا، اسے بیچنے والا۔ کیونکہ لکڑیوں کو حطب، حطب بھی کہتے ہیں، حطب تو اس کو جو جمع کرے گا اس کو حطاب کہتے ہیں۔ جس طرح لبن ہے، لبن دودھ کو کہتے ہیں، لبن جو بیچتا ہے یعنی دودھ کو بیچنے والے کو لبان کہتے ہیں، لبن لبان، لبن دودھ، لبان دودھ بیچنے والا، حطب لکڑیاں، حطاب لکڑیاں بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ ہوا خضری، خضری سبزی فروش ہے، کیونکہ سبزی کو آپ نے پڑھا ہے خضروات کہتے ہیں،
خضروات سے یہ نام پڑا خزریٌ۔ ہوا خزاف، وہ کمہار ہے۔ خزاف، خزاف لیا ہے خزف سے۔ خزف مٹی گارے کو کہتے ہیں، مٹی گارا، تو اس سے نام پڑا خزاف، وہ کمہار ہے۔ ہوا خباز، وہ نان بائی ہے، نان بنانے والا، تو اصل میں خباز ہے خبز سے۔ خبز کہتے ہیں روٹی کو، خبز، تو خبز کو بنانے والے کو خباز کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہوا جراح، جراح سرجن، جو آپریشنز وغیرہ کرتا ہے، جراح۔ اب جراح کہاں سے لیا گیا ہے؟ جراح جرح سے۔ جرحن، جرحن کہتے ہیں زخم کو۔ فی رجلی جرحن، میرے پاؤں میں یا میری ٹانگ میں زخم ہے۔ فی رأسی جرحن، میرے سر میں زخم ہے، تو اسی سے جراح، کیونکہ اسی زخم کو ٹھیک کرنے والا یا اس کے لیے کام کرنے والا وہ جراح کہلائے گا۔ ہوا جابی، جابی، جابی ٹی ٹی، جو ریل گاڑی میں ہوتا ہے اور لوگوں سے پیسے یا اس کے ٹکٹس وغیرہ دیکھتا ہے، جابی۔ ہوا جابی، ہوا اسکافی، وہ موچی ہے۔ موچی کیا کرتا ہے؟ جوتے سلائی کرتا ہے، پالش کرتا ہے، اسکافی۔ ہوا خادم، وہ خادم ہے۔ ہوا نادل، ویٹر۔ خادم اور نادل، خادم نادل دونوں ویٹر کو کہتے ہیں جو ہوٹلوں میں ہوتے ہیں اور آپ کو سامان دیتے ہیں۔ ہوا قصاب، ہوا جزار، دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ قصائی کو قصاب بھی کہتے ہیں، جزار بھی کہتے ہیں۔ ہوا بنا، بنا بنانے والا، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا بنا یبنی، بنا الرجل البیت، آدمی نے گھر بنایا، بنا یبنی، تو بنا یبنی فعل سے مراد بنانے والا، تو بنا اس کا نام رکھ دیا گیا جو بنانے والا ہے۔ امید ہے ان اسماء سے اور ان جو اسم ہم نے ذکر کیے ہیں، اسماء چیزوں کے نام، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اس کو ہم جملوں میں استعمال بھی کریں گے، سوال جواب اور آپس میں بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔